عالم اسلام کو برباد کرنے کے لیے، عالم اسلام کو برباد کرنے کے لیے دشمنوں کی سازشوں کی کس قدر یلغار ہے۔ انور اس یلغار سے محفوظ رہنے کے لیے اتحاد ملت اسلامیہ درکار ہے۔ پیشوایان دین و ملت، دایان حق و صداقت، حضرات علماء کرام و طلباء اعظام اور مسند عدل پر انصاف فرما منصفین گرامی قدر، آج کے اس جلیل القدر قابل دید و نظر تسکین قلب و جگر تقریری مقابلہ میں چند گلہائے سخن لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ موضوع ہے فرقہ واریت اور اس کے سنگین نتائج۔ سامعین دی قدر، انسانی فطرت کا ایک لازمی جز یہ بھی ہے انسانوں کی سوچ و فکر، مزاج و انداز، نظریہ و عمل ابتدائے افرینش سے مختلف رائے کا شکار رہا ہے۔ خلاق عالم نے انسانی مزاج و مذاق کے تنوعات، فکر و نظر کی نرنگیاں، عقل و فہم کی اونچ نیچ، غور و خوض کے اسالیب میں تفاوت، تاثرات و احساسات اور تعبیرات کا مستقل ایک جہاں رکھا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ کا فرمان خداوندی اس حقیقت کا عکاس ہے۔ عام طور پر تعبیرات مذہب میں تشدد و عدم برداشت، تفرق و تفریق کو فرقہ واریت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام کی دہلیز پر وحدت امت کے تناظر میں جب فرقہ واریت کے مذموم عفریت کو دیکھتا ہوں تو خلاق عالم کی لاریب کتاب جہاں امت مسلمہ کی وحدت اور تالیف قلب کو بطور نعمت بیان کرتی ہے، وہاں فرقہ واریت کے مذموم رستوں کی مذمت کرتے ہوئے اہل ایمان کو خبردار کرتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ مفسر جلیل حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، امر اللہ المؤمنین بالجماعۃ ونہاہم عن اختلاف والفرقۃ واخبرہم انما ہلک من کان قبلہم بالمراء والخصومات فی الدین۔ آیت کے ذیل میں امام ربی رحم اللہ فرماتے ہیں، نہى اللہ اہل الاسلام ان یتفرقوا او یختلفوا کما تفرق واختلف اہل الکتاب۔ اگر فرقہ واریت کے مذموم و موسوم اسباب پر غور کیا جائے تو پہلا سبب ترک قرآن کریم ہے۔ قرآنی تعلیمات سے روگردانی نے وحدت امت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اگر قرآن کریم کا دامن تھاما ہوتا تو قرآن بتلاتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اگر قرآن کریم کے حسین دریچوں میں جھانکا ہوتا تو قرآن کی صدائے حق گونجتی سنائی دیتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگر قرآن کریم کے بحر زخار میں غوطہ زن ہو کر اتحاد ملت کے گوہر کو حاصل کیا ہوتا تو انما المؤمنون اخوۃ کے حسین پیغام سے کبھی نہ آشنائی نہ ہوتی۔ قرآن کریم کے حکیمانہ اسلوب میں اگر نظر عمیق کو بروئے کار لایا جاتا تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کا حقیقت برا ارشاد خداوندی باعث تسکین قلب ہوتا۔ قرآن کریم کا ہر ورگ ہر مسلمان کو یاد دلاتا ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ سامعین ذی کرم، جریدہ عالم پر مسلم انتشار و تفریق کی داستان
بڑی المناک و پرسوز ہے، زیادہ دور نہیں، چند صدیوں پہلے کی بات ہے۔ دنیا بھر کی اقوام کے نشیب و فراز کی داستانیں اسلامی قیادت کی نقل و حرکت سے مرتب ہوتی تھی۔ اعزاز و اکرام، برتری و بہتری، فوقیت و فضیلت، ہمت و جرت کے سارے تمغے اسلامی قیادت و سیادت ہی کو زیبا نظر آتے تھے، مگر فرقہ واریت کے بدنما داغ نے ہواؤں کا رخ بدل دیا ہے۔ امت کا شاندار ماضی آج حال کے لیے ایک افسانہ بن چکا ہے۔ کثرت عدد کے باوجود دنیائے کفر کی یلغار کا تسلسل امت مسلمہ کی اجتماعیت کو بد نظمی، بے چینی، رسوائی و پسپائی اور مغلوبیت و فرقہ واریت کا مکروہ لبادہ پہنا چکا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم کے بعد وحدت امت کا دوسرا ستون اتباع حدیث رسول ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق و اتحاد کا یہ عظیم اصول خود بتلاتے ہیں۔ معطا امام مالک میں روایت ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ قرآن کریم کے بعد وحدت امت کے نظریے کو حدیث رسول پر پیش کرتا ہوں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ امت مسلمہ کی وحدت و اتحاد کی عظیم شکار نظر آتی ہے۔ کبھی ارشاد نبی امت کی وحدت و اخوت کا یوں آئینہ دار نظر آتا ہے، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ کبھی بخاری و مسلم میں یہ پیغام وحدت و اخوت یوں جگمگاتا نظر آیا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ فرقہ واریت کے گناہوں نے، عمل نے آج ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لا تعلق کر دیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال۔ ماضی کی راہوں کی طرف پلٹ کر دیکھا جائے تو اسلام کا طرہ امتیاز تاریخ ہستی میں فلک بوس نظر آتا ہے کہ اس نے بکھری انسانیت کو یکجا یکرا کر کے سالہا سال کی تفریق کا خاتمہ کر دیا۔ اوس و خزرج کی 100 سالہ تفریق کو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کے محبت و اخوت برے رشتے میں پرو دیا ہے۔ مذہبی و نسلی، قومی و لسانی، رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر کے وحدت و اخوت کے چراغ روشن کر دیے۔ باہمی نفرت و عداوت، فوقیت و برتری کی صدا کو سن کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابدا والجاہلیت وانا بین اظہرکم بعد ان اکرمکم اللہ بالاسلام۔ فرقہ واریت کی صدا کو صدائے جاہلیت سے تعبیر فرما کر یہ پیغام حق دیا گیا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شغر۔ سامعین ذی فضل و شرف، فرقہ واریت کی تباہ کاریاں اور سنگین نتائج آج چشم ذی شعور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسلمان سے نا آشنا اور بیگانہ ہو گیا، باہمی تعلقات منجمد ہو گئے، حتیٰ کہ مسلمان کا سینہ مسلمان کے ہتھیار سے چلنی نظر آتا ہے۔ فرقہ واریت کی المناک داستان مجھ سا طالب علم کیا بیان کرے؟ جاؤ ذرا آزاد کی چوکٹ کھٹکھٹاؤ، ابو الحسن علی ندوی کے تاریخی اوراق کو کھنگالو، اکبر الہ آبادی اور اقبال کے درد میں چھپا نوحہ سنو۔ ان جیسے مدبران امت بتلائیں گے کبھی اسلام کا ہر فرد ایمان و عقائد، اعمال و اخلاق، تربیت و تہذیب، سیرت و کردار کا ایسا عملی نمونہ تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا قرآنی بشارت کا عظیم شکار تھا، مگر آج اجتماعیت میں فرقہ وارانہ دراڑوں نے ایسا شگاف کر دیا کہ مسلمان سیاسی محاذ میں بھی کمزور تر نظر آتے ہیں۔ 1.5 ارب مسلمانوں کی آواز کو فرقہ واریت کے بے رحم ہاتھوں نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ انتم غصہ ان کا غصہ سیلی کی مانند، آج کی بکھری ہوئی امت کا خون پانی سے زیادہ ارزاں نظر آتا ہے۔ جائیے برما کی خاک سے پوچھئے، فلسطین کی در و دیوار سے سوال کیجئے، صومالیہ جزائر کے پتھروں سے تحقیق کیجئے، شام و عراق، سوڈان و افغانستان کے صحراؤں سے مکالمہ کیجئے کہ مسلمان کے خون کی قیمت آج کس قدر سستی ہو چکی ہے، تو سب کی طرف سے جواب ایک ہی ہوگا،
منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔